ایک ملک، ایک خواب اور ایک خواب کی تعبیر۔ معزز سامعین، 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والے اس ملک پاکستان نے صرف 74 سالوں میں کیا کیا کامیابی حاصل کی۔ آزادی سے آج تک ایک ایسا ملک جو کبھی کٹھن حالات کا شکار رہا، لیکن ہر بار اپنی غیر متزلزل قوت اور جذبے کے ساتھ ابھرا۔ جنگیں، قدرتی آفات اور سیاسی بحرانوں کے باوجود پاکستان نے نہ صرف اپنے قدم جمائے بلکہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بھی بنائی۔ سائنسی میدان ہو، کھیل کے میدان ہوں یا فنون لطیفہ کی دنیا، پاکستان نے ہر جگہ اپنی مثال قائم کی۔ آئیے 74 سالوں کے اس حیرت انگیز سفر کو دیکھتے ہیں اور آزادی سے آج تک کے پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با مقصد کہانیاں یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، سن 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تو ایک پاکستانی کمانڈر نے آسمان کو ہی اپنا میدان جنگ بنا لیا اور ایک ایسا عظیم کارنامہ دکھایا کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس پاکستانی شیر ایم عالم نے اپنے دشمن کے 5 طیاروں کو صرف 1 منٹ کے اندر نیست و نابود کر کے تاریخ رقم کر دی۔ سال 1967 میں لاہور کی دلکش بادشاہی مسجد کے داخلی دروازے کی مرمت کا آغاز ہوا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جیسے کوئی ماہر فنکار ایک شاہکار کو دوبارہ سے زندگی بخش رہا ہو۔ ہر ہتھوڑے کی آواز اور ہر برش کے پھیرے سے یہ امید پیدا ہوتی رہی کہ یہ تاریخی عمارت ایک بار پھر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک اٹھے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، سال 1967 میں ملک کے نقشے پر ایک نیا شہر ابھر کر سامنے آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کا نام پہلے کیا ہوتا تھا؟ جی ہاں، جناح پور، لیکن بعد میں حکومت نے اس کو اسلام آباد کے نام سے معروف کیا۔ یعنی پہلے اسلام آباد کا نام جناح پور ہوا کرتا تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں ملک میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طرف ایوب خان کی حکومت تھی اور دوسری طرف عوام کی ناراضگی۔ دائیں اور بائیں سبھی اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے تو کچھ ایک نئی قسم کی حکومت کا قیام۔ اس کشمکش نے ملک کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا۔ معزز سامعین، مارچ 1969 ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جب جنرل ایوب خان نے اقتدار چھوڑ دیا اور جنرل یحییٰ خان نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ یحییٰ خان نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ ملک کو ایک جمہوری نظام دیں گے۔ انہوں نے پرانے آئین کو ختم کر کے نئے انتخابات کا اعلان کیا جس میں ہر بالغ شخص کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ معزز سامعین، پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ 1970 میں آیا جب ملک میں پہلے پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات امیدوں اور خدشات سے بھرپور تھے۔ بنگالی قوم پرست جماعت عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی، جس سے وہاں کے عوام کی امنگیں اور خود مختاری کی خواہشیں عروج پر پہنچ گئیں۔ اور دوسری طرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں بڑی جیت حاصل کی۔ یہ جیت بھٹو کی عوامی مقبولیت کی گواہ تھی اور سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ پاکستان کی عوام تبدیلی کی اس ہوا میں سانس لیتے ہوئے مستقبل کے متعلق بے یقینی اور امید کے درمیان جھول رہے تھے، لیکن یہ خواب جلد ہی ایک بھیانک حقیقت میں بدل گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ انتخابات کے نتائج پر شروع ہونے والے فسادات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا ایک انتہائی المناک باب تھا جس نے پورے ملک کو غم و افسوس میں مبتلا کر دیا۔ مگر ایسے نازک وقت میں قوم کو دوبارہ امید دلانے کے لیے عزم لیے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا
کہ ہم بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع کریں گے اور ایک ترقی پسند نیا پاکستان تعمیر کریں گے۔ ان کے الفاظ نے عوام کے دلوں میں نئی روشنی جگا دی اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ معزز دوستو، 1973 کا آئین پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس آئین نے ملک کو ایک نیا راستہ دکھایا اور لوگوں کو امید کی ایک نئی کرن دی۔ یہ آئین نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس آئین میں لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حکومت کو لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ 1974 کا سال پاکستان کے لیے ایک نئے تنازع کا آغاز تھا۔ اس سال احمدیہ کا مسئلہ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا۔ ملک کے مختلف طبقات اس مسئلے پر مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ میں مذہبی بحث و مباحثے کرنے پر پابندی لگانے کی بات کی۔ ان کا خیال تھا کہ مذہبی معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کرنے سے ملک میں فرقہ واریت پھیل سکتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پارلیمنٹ میں مذہبی معاملات پر بات چیت ہونی چاہیے۔ اس تنازع کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں فسادات پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان بھی احمدیہ مخالف مطالبات کی حمایت کرنے لگے۔ جب حالات مزید بگڑ گئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو پارلیمنٹ میں احمدیہ مخالف بل پیش کرنے کی اجازت دینی پڑی۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد آئین میں ترمیم کی گئی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ ملک کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا اور اس نے پاکستان کی سیاست اور معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ 70 کی دہائی میں جب دنیا دو بڑے گروپوں میں بٹی ہوئی تھی، پاکستان کے ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نئی دنیا کا انتخاب کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ تمام مسلمان ممالک مل کر ایک نیا گروپ بنائیں۔ اس خیال کے ساتھ انہوں نے 1974 میں لاہور میں سبھی مسلمان ممالک کے لیڈروں کو بلایا اور ایک بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں اور مل کر ترقی کریں۔ 1977 کا سال پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس سال ملک میں عام انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے بہت بڑی اکثریت سے جیت حاصل کی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کے نتائج پر شک کا اظہار کیا اور ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ملک میں سیاسی کشمکش کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی مذاکرات بھی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں فریق نئے انتخابات کی تاریخ پر تقریباً متفق ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ملک میں ایک بڑا سیاسی حادثہ پیش آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تخت الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ ضیاء الحق نے ملک کی خراب صورتحال اور سیاسی عدم استحکام کو جواز بنا کر صرف 3 مہینوں میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ معزز سامعین، 1979 سے 1988 کے درمیان پاکستان نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اس دور میں ملک میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان سالوں میں پاکستان میں ایک ایسا ماحول تھا جہاں معمولی جرم کرنے والوں کو عوام کے مجمع میں سزا دی جاتی تھی۔ یہ سزا اکثر کوڑے مارنے کی شکل میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت اپنے مخالفین کو بھی خاموش کرانے کے لیے سخت اقدامات اٹھاتی تھی۔ صحافیوں کو بھی اس بات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اگر وہ حکومت کے خلاف کچھ لکھتے ہیں تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین، 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک اور نیا موڑ آ گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں پاکستان کو بہت زیادہ اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی گئی۔ یہ امداد پاکستان کے شمالی علاقوں میں دی جاتی تھی جہاں سے مجاہدین افغانستان میں سوویت فوج کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ سن 1988 میں اوجڑی کیمپ میں جو دھماکہ ہوا اسے بھی اس امدادی سامان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں وہی اسلحہ رکھا ہوا تھا جو امریکہ نے پاکستان کو دیا تھا۔
یہ دھماکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک واقعہ تھا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی تھیں۔ یہ تبدیلیاں کبھی اچھی تھیں اور کبھی بری، لیکن ان تبدیلیوں نے پاکستان کو ایک نئی سمت میں دھکیل دیا۔ معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1971 میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا؟ اس تقسیم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر بنے۔ انہوں نے ملک کو بہت سے نئے پروجیکٹ دیے، جیسے کہ آبپاشی کے منصوبے اور صنعتی ترقی، لیکن افسوس 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا خان قصوری کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی موت کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ملک پر حکومت کی اور سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ سن 1988 میں ضیاء الحق کا طیارہ ایک مبینہ بم حملے سے تباہ ہوا اور ضیاء الحق کی موت واقع ہوئی۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد پاکستان میں دوبارہ جمہوریت آئی اور 1988 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن ان کی حکومت زیادہ دن تک نہ چل سکی۔ اس کے بعد 1990 میں نواز شریف نے حلف اٹھایا اور ان کی پاکستان مسلم لیگ 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آئی۔ اس موقع پر نواز شریف نے وعدہ کیا کہ وہ ضیاء الحق کے کاموں کو جاری رکھیں گے، لیکن ان کی حکومت ملک کی معیشت کو سنبھال نہیں سکی۔ اس وجہ سے نواز شریف حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ سن 1997 میں لوگوں نے انہیں دوبارہ حکمران بنایا، لیکن صرف 2 سال بعد 1999 میں انہیں حکمرانی سے پھر ہٹا دیا گیا۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقتور قوم بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ معزز دوستو، پرویز مشرف نے 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے نواز شریف کی دوسری حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد مشرف نے اقتدار سنبھال لیا اور 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بن گئے۔ ان کے دور حکومت میں ملک میں مختلف سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں پاکستان نے دہشت گردی کی ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کیا۔ سن 2007 میں مشرف کی حکومت کے خلاف وکلاء نے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا۔ اس وقت معیشت بہت کمزور ہو رہی تھی اور 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد واپس آئیں تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ بچ گئیں۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ہنگامے اور افراتفری پھیل گئی۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے۔ 2012 میں عدالت عظمیٰ نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے کیس میں برطرف کر دیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلایا۔ 2013 میں نواز شریف تیسری بار اقتدار میں آئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد 14 اگست 2014 کو عمران خان نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ اسلام آباد پہنچ کر وہ ریڈ زون میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔ یہ دھرنا 4 ماہ تک جاری رہا، لیکن آرمی پبلک اسکول پر حملے کی وجہ سے عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 2017 میں نواز شریف کو پاناما پیپرز کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ ان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد 25 جولائی 2018 کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس کے نتیجے میں عمران خان ملک کے 22ویں وزیر اعظم بنے۔ 2022 میں عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ 2023 میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ملک میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے ہٹانے کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا اور جلسوں میں بار بار ان پر تنقید کرتے رہے۔ اس کے جواب میں ملکی تاریخ میں پہلی بار ISI کے سربراہ ندیم انجم نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا، جس سے مزید سوالات اٹھے
عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں۔ 9 مئی 2023 کو جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے گئے تو انہیں عدالت کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی 2024 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں لوگوں نے احتجاج اور توڑ پھوڑ کی۔ لاہور میں کئی لوگوں نے کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی۔ انتخابات سے پہلے 30 جنوری 2024 کو عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ 31 جنوری کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی اور غیر شرعی نکاح کیس میں بھی دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے۔ موبائل فون سروس بند ہونے اور نتائج کی دیر سے آمد کی وجہ سے انتخابات کی ساخت پر سوال اٹھے۔ آخرکار کسی بھی جماعت کو اکثریت نہ ملنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تو تھی پاکستان کی مختصر سی کہانی۔ کیا آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ اگر جی ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پاکستان کے بارے میں ایک پیارا سا کمنٹ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو بڑی ہی تحقیق اور محنت سے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ مزید پاکستان کی تاریخ اور سچے اسلامی واقعات کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آئیے مل کر پاکستان کو ایک روشن مستقبل بنانے کی کوشش کریں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔